الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكتك المقربين وعلى عباد الله الصالحين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم المردود بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم امت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام، اس کی باتوں کی لذت پہ لاکھوں سلام، اس کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام، جس کے آگے کھچی گردنیں جھک گئی اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام، جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام، کھائی قرآن نے خاک گزر کی قسم اس کفے پا کی حرمت پہ لاکھوں سلام، وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، جس سے کھاری کوے شیرے جا بنی اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام، وہ دسو جن کو جنت کا مجدہ ملا اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جب کہ خدمت کے قدسی کہیں ہا رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ تمام تعریفیں خوبیاں حمد ثنا وحدہ لا شریک ذات کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق و مالک ہے۔ درود اور سلام صلاۃ و سلام بے حد و بے حساب نبی پاک صاحب الاولاق وجہ تخلیق کائنات امام الانبیاء جان عالم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد اللہ کے حضور دعا گو ہوں مالک و مولا ہمارا آنا بیٹھنا سننا سنانا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ احباب، جمعۃ المبارک کا دن بہت بابرکت دن ہوتا ہے۔ اس دن ہم جہاں نماز پڑھنے آتے ہیں وہاں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات سے خود کو آشنا کرتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ دن ایسا دن ہے کہ ہم اپنے ایمان کو چارج کرتے ہیں۔ 6 دن جب مسجد سے دور ہوتے ہیں، 7ویں دن جب مسجد آتے ہیں تو جو دوری دنیا کے کاموں کی وجہ سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی ہے، کوشش ہوتی ہے کہ جمعے کے دن ہم حضور سے پھر جڑ جائے، بھولا ہوا سبق پھر دہرایا جائے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جو مومنوں پہ رؤوف بھی ہیں، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہیں، جو مومنوں کے لیے اللہ سے مانگتے ہیں، شفاعت فرمانے والے ہیں، وہ آقا کہ جن پر ہم اپنی جان نچھاور کریں، اولاد قربان کرے، مال و دولت قربان کرے، سب کچھ حضور کے نام پہ قربان کرے،
اس ہستی پر کچھ ناہنجار، کچھ بدبخت لانتی قسم کے لوگوں نے جب انگلی اٹھائی ہے تو ہر مومن، ہر مسلمان تڑپ گیا ہے۔ پچھلے جمعے بھی اسی موضوع پہ میں نے گفتگو کی تھی، اسی تسلسل میں حضور کی ذات پر کلام کروں گا۔ آج کے دور کے انسانوں نے اس ہستی پر انگلی اٹھائی ہے کہ جن کے دشمن بھی کہا کرتے تھے کہ محمد صادق بھی ہے، محمد امین بھی ہے۔ وہ ہستی کہ جن کے لیے ان کے دشمن بھی فتح مکہ کے موقع پہ کہا تھا آپ رحیم ہیں، آپ کریم ہیں، معاف فرمانے والے ہیں۔ وہ ہستی کہ جن کی عظمت، جن کی شان، جن کا مقام، جن کی رفعت، جن کے اخلاق، جن کے کردار کو ہر ذی شعور انسان مانتا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کو، آپ کے جود و نوال کو، آپ کے حسن و جمال کو ہم بیان نہیں کر سکتے حقیقی معنوں میں۔ آپ بے مثال ہے، بے نظیر ہے، لاجواب ہیں۔ میرے آقا نے حضرت صدیق اکبر سے فرمایا تھا، صدیق میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، میرے رب کے علاوہ میری حقیقت کوئی نہیں جانتا۔ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے رب کی بنائی ہوئی کائنات میں سب سے بلند تر ہے، کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ آپ کی شان، آپ کا مقام، آپ کی رفعت، آپ کی بلندی، آپ کے اخلاق، آپ کے کردار، آپ کے معجزات، وہ تاریخ بھرے پڑے ہیں۔ آپ کے علم کو، آپ کے حسن کو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ امام بصیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح نصارہ نے نبیوں کو اللہ کے اولاد سے منسوب کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہا، دع مد دعتہ النصارى فی نبیہم واحکم بما شئت مدحا فیہ واحتکم۔ فرمایا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ نہ کہنا، خدا نہ کہنا، باقی جو تم حضور کے لیے شان بیان کرو حضور اس سے بھی اوپر ہے۔ حضور کا مقام بلند سے بلند تر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کرنے کے لیے آج جس سورت کا انتخاب کیا وہ سورۃ الکوثر ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں مختصر سے مختصر سورت، سب سے چھوٹی سورت، الفاظ کے اعتبار سے، کلمات کے اعتبار سے وہ سورۃ الکوثر ہے۔ سورۃ الکوثر، عرب جو تھے بڑے اہل زبان تھے، ان کا زبان پر بہت زبردست قسم کی ان کی پکڑ تھی، دسترس تھی، ان کی شاعری مانی جاتی تھی۔ انہوں نے وہ 7 قصیدے جو بڑے مشہور تھے ان کے، 7 معلقات جن کا کہا جاتا تھا، وہ کعبے کی دیوار پہ لگایا، کہا کہ اس کا کوئی جواب ہے تو پیش کرو، اس کا کوئی جواب ہے تو سامنے آئے۔ جب قرآن مجید فرقان حمید کی یہ صورت نازل ہوئی تو رسول اللہ نے فرمایا صحابہ سے، جاؤ اس کو کعبے کی دیوار پہ لٹکا دو۔ جب سورۃ الکوثر لگائی گئی، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، جب یہ صورت لگائی گئی تو عرب حیران ہوئے، پریشان ہوئے، وہ 7 قصیدے اتار دیے گئے اور صرف سورۃ الکوثر کو کعبے کی دیوار پہ لگائے رکھا۔ وہ ایک بہت بڑا شاعر آیا نا، جب اس نے سورۃ الکوثر دیکھی تو کہا ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا۔
اچھا، اس کے بعد ایک اور بڑا شاعر آیا، اس نے جب سورۃ الکوثر پڑھی اور آگے یہ دیکھا کہ ما ھذا کلام البشر، تو قلم اٹھایا، اس کو انڈر لائن کیا، ان ھذا الا کلام البشر، کہا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، یہ کلام کسی بشر کا نہیں، لیکن آگے جو لکھا ہوا ہے ما ھذا کلام البشر، اس کو انڈر لائن کر کے کہا ان ھذا الا کلام البشر، یہ کلام بشر کا ہے۔ تو سورۃ الکوثر یہ معنی کے اعتبار سے سمندر ہے، اس کے اندر شان نزول کیا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وبارک وسلم، دیکھیں پہلے تو یہ اصول سمجھے، دستور تو یہ ہے، طور طریقہ تو یہ ہے کہ اگر کسی گھر میں فوتگی ہو جائے نا، کسی کے ہاں انتقال ہو جائے، ڈیتھ ہو جائے، تو پھر اپنی ساری ناراضگیاں، دشمنیاں، لڑائی جھگڑے ایک طرف کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ زندگی باقی ہے، لڑتے رہیں گے، لیکن یہ جو موقع آ گیا ہے یہ لڑائی والا نہیں ہے، یہ ساتھ دینے والا ہے، یہ غم کا موقع ہے، افسوس کا موقع ہے، غم میں ہم نے شریک ہونا ہے، ساتھ دینا ہے، دلاسا دینا ہے۔ یہ عام دستور ہے دنیا کا کہ آپ کسی کی تکلیف کا احساس کرتے ہوئے اس سے ہمدردی کریں، غمگساری کریں، آپ تعزیت کریں، آپ افسوس کریں۔ لیکن مکہ کے کافر کتنے بدبخت تھے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے تو ابو لہب کی بیوی آئی اور وہ بکواسات کر کے گئی کہ بجائے عیادت کرے، تیمارداری کرے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں بھی تکلیف دے رہی ہے۔ اور ایک موقع ایسے آیا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے حضرت عبداللہ کا جب انتقال ہوا تو سرداروں کی مجلس لگی ہوئی ہے، اور عاص بن وائل اور ابو لہب کہتے ہیں پچھلی رات محمد جو ہے العیاذ باللہ، نقل کفر نہ باشد، محمد جو ہے وہ ابتر ہو گئے۔ ابتر کا معنی یہ ہے کہ جس کی اولاد فوت ہو اور اس سے آگے اس کی نسل نہ چلے۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب ان کا آگے جو نام ہے، جو مشن ہے، جو کام ہے، جو جھنڈا انہوں نے دین کا اٹھایا ہوا ہے، وہ مشن اب ختم ہو گیا ہے۔ کیوں؟ اولاد فوت ہو گئی ہے۔ کیونکہ انسان کا نام، اس کا کام، اس کا مشن اس کی اولاد آ کے لے کے جاتی ہے، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ کیوں؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، ختم نبوت کا جو تاج ہے وہ آپ کے سر پہ سجانا تھا، اسی لیے آپ کی اولاد، نرینہ اولاد، وہ بچپن ہی میں انتقال کر گئے، اور آپ کی 4 صاحبزادیاں، ان کی تو شادیاں بھی ہو گئی تھی، لیکن جو نرینہ اولاد حضرت قاسم ہے، حضرت عبداللہ ہے، حضرت ابراہیم ہے، ان کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان ظالموں نے یہ جملے کہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابتر ہو گئے ہیں، ان کا نام لیوا کوئی نہ ہوگا، ان کا کام کرنے والا کوئی نہ ہوگا، جو نام لیتے ہیں ہم انہیں سزائیں دیتے ہیں۔ صحابہ پر کیا کچھ نہیں، انہوں نے کتنا ظلم نہیں، کتنا ظلم۔ صحابہ کے ظلم کے داستان اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو رحم دل انسان، اس کی آنکھیں خود بخود ان کی عظمت کی گواہی دے رہی ہوتی ہیں، آنسو بہا کے۔ کہا جو ساتھ دینے والے ان پر تو ہم ظلم کر کے ساتھ چھڑوا دیں گے، آگے جو نسل چلنی ہے وہ بھی ختم ہو گئے ہیں، نام لیوا ہی کوئی نہ ہوگا۔ رب ذوالجلال نے قرآن کی آیت نازل فرما دی، انا اعطیناک الکوثر، محبوب بے شک ہم نے اے محبوب آپ کو خیر کثیر عطا کیا ہے۔ ارے یہ جو بک رہے ہیں کہ آپ کا نام لیوا کوئی نہ ہوگا، آپ کا مشن رک جائے گا، آپ نے جو جھنڈا اٹھایا ہے دین اسلام کا، یہ جھنڈا سرنگو ہوگا، آپ کا نام لیوا، آپ کا ذکر کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ محبوب مٹ گئے، مٹ جائیں گے اعداء تیرے، مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے اعداء تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا نا کہ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، ارے کان جدھر بھی لگائیے تیری داستان ہے۔
جہاں دیکھے رسول اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، وہ شرق ہو یا غرب ہو، وہ عرب ہو یا وہ عجم ہو، وہ افریقہ کے جنگلات ہی کیوں نہ ہو، وہ امریکہ کی وادیاں ہی کیوں نہ ہو، وہ افغانستان اور ہندوستان ہی کیوں نہ ہو، جہاں دیکھے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام نظر آتے ہیں۔ یہ آپ کا مشن روکنے والے، آپ کا نام روکنے والے ہیں، انہیں کیا پتا محبوب ان نشانیہ کا ہوا الابتر، جو آپ کو ابتر کہتے ہیں، آپ کے دشمن خود ابتر ہیں۔ اب کوئی کارٹون بنا کر، کوئی خاکے بنا کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو روکنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں، حضور سے امت کو دور کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن میرے رب کو کچھ اور ہی منظور ہے۔ میرے رب وہ واللہ خیر الماکرین ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین، یہ چالیں چلتے رہیں، یہ شیطان جال بچھاتے رہیں، لیکن میرے رب کی جو تدبیر ہے وہ بہت ہی الگ ہے۔ یہ تو صرف اڑتے ہوئے گھوڑے کا ذکر کر رہی ہے نوپور شرما، ارے ہمارا تو ایمان اس سے بھی اوپر ہے۔ اڑتے ہوئے گھوڑے کا، یہ معراج کے رات کا واقعہ، جس رات براق آیا تھا، جبریل لے کے آئے تھے، اس کا ذکر کر رہی۔ ارے یہ تو پہلی نہیں ہے کہ جو تو اعتراض کر رہی ہے، ابو جہل نے بھی اعتراض کیا تھا۔ ابو جہل آیا نا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کی رات کا، جب اسے پتا چلا تو وہ ابو بکر کے پاس گیا، کہا اے ابو بکر، تیرے دوست نے آج بڑا دعویٰ کر دیا ہے۔ کیا دعویٰ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں راتوں رات مکہ سے فلسطین گیا، بیت المقدس گیا ہوں، اور راتوں رات پلٹ کے بھی آ گیا ہوں، تو کیا کہتا ہے؟ ابو بکر نے کہا اگر میرے حبیب نے کہا، محمد الرسول اللہ نے کہا، تو ابو بکر جو ہے وہ ایمان لاتا ہے اس بات کا۔ کیوں؟ کہا اب راوی نہیں دیکھا جائے گا کہ راوی کون ہے، بیان کرنے والا کون ہے، ارے یہ دیکھو کہ فضیلت کس کی بیان ہو رہی ہے۔ راوی تو کمزور نہیں بلکہ کافر ہے، ابو جہل ہے، لیکن اگر وہ رسول اللہ کی فضیلت کی بات کرتا ہے تو ہم حضور کی فضیلت آنکھیں بند کر کے مانتے ہیں۔ ارے ابو جہل، تو صرف فلسطین جانے کی بات کرتا ہے، ہم نے تو محمد کے کہنے پر اس خدا کو بھی مان لیا جو نظر ہی نہیں آتا۔ ہمارا تو ایمان اتنا پختہ ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ احباب، کافر کی چال کیا ہے؟ کافر کی چال، یہ جو آج ویڈیوز بن رہی ہیں، یہ جو آج خاکے بن رہے ہیں، اور پھر یہ جو فلم آئی ہے لیڈی آف دا ہیون، یہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں کر رہے ہیں یہ سب کچھ؟ اقبال نے پہلے ہی اس کا جواب دے دیا تھا۔ اقبال نے کہا تھا نا کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد ان کے بدن سے نکال دو۔ فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ ارے یہ وہ مومن ہے، مسلمان آدمی، اس پر آپ جتنا بھی ظلم کر دو یہ برداشت کر لے گا، اس کا گھر مسمار کر دو برداشت کر لے گا، اس کو گالی دے دو برداشت کر لے گا، اس کو کوئی نقصان پہنچا دو برداشت کر لے گا۔ ارے اس کے اوپر مہنگائی کے بم گرا دو، پیٹرول اور ڈیزل کو آسمانوں پر پہنچا دو، اس کی قیمتیں برداشت کر لے گا۔ لیکن جب بات اس کے نبی پر آئے گی تو کمزور سے کمزور مسلمان بھی سر کٹوانے کے لیے تیار کھڑا ہوتا ہے۔ کمزور سے کمزور مسلمان بھی نام محمد پر اپنی گردن پیش کر سکتا ہے۔ یہ مسلمان بھوک پیاس سب کچھ برداشت کر لیتا ہے، لیکن موت کے آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا ہے اس وقت جب اس کے نبی کی حرمت پر کوئی انگلی اٹھاتا ہے، اس کے نبی کے ناموس پر کوئی انگلی اٹھاتا ہے، اس کے نبی کے معجزات پر کوئی انگلی اٹھاتا ہے، تو پھر یہ برداشت نہیں کرتا۔ تو اب کیا کیا جائے؟ کہا اگر مسلمانوں کو تقسیم کرنا ہے، مسلمان کو کمزور کرنا ہے، مسلمان کو اگر آپس میں لڑوانا ہے، تو کیا کرو؟ سب سے پہلے ان کے سینوں سے محمد کی محبت ہٹاؤ۔ کیونکہ اگر یہ افریقہ کا ہے یا امریکہ کا ہے، وہ عرب کا ہے یا عجم کا ہے، یہ آپس میں لڑتے ہوں گے، لیکن جب بات محمد کی آتی ہے تو پھر یہ سب ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ان کو کمزور کرنے کے لیے کیا کرو؟ روح محمد ان کے بدن سے نکال دو، ان کے جسموں سے، ان کے دلوں سے، ان کے سینوں سے، ان کے دماغ سے، ان کے روح سے رسول اللہ کی محبت نکال دو، یہ خود بخود امت مر جائے گی۔ اس کے لیے کیا کرنا؟ کہا محمد کو عام آدمی کی طرح پیش کرو۔ وہ کیا؟ اب لیڈی آف دا ہیون میں کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری جانیں آپ پر قربان ہو۔ کوئی ذلیل ترین انسان
اٹھ کے محمد کا کردار ادا کرے اور ہم برداشت کریں اس چیز کو. ہمارا ایمان گوارا نہیں کرتا. آپ کی ہیبت ہے، آپ کا جلال ہے، آپ کے کلمات کے جلال ہے. کیسے کوئی انسان محمد بن سکتا ہے؟ العیاذ باللہ. تو کہا ان کے سینوں سے محبت ختم کرنی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو عام آدمی کی طرح بنا دو. مومن کے دل سے محبت ختم ہو جائے گی. اور وہی ہو رہا ہے، وہی کیا جا رہا ہے. اور اسی لیے مومن اس چیز کو برداشت نہیں کرتا. ارے میرا رب تو چڑیوں سے ہاتھیوں کو مروا دیتا ہے. میرا رب لنگڑے مچھر سے نمرود جیسے سرکش کو مروا دیتا ہے. میرا رب واللہ خیر الماکرین، وہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے. تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو گھٹانے کی بات کر رہے ہو. ورفعنا لک ذکرک کہ میرے رب نے محمد کا جو ذکر ہے وہ بلند تر کر دیا ہے. حضور کی شان اللہ نے بیان کر دی ہے. عاص بن وائل نے کہا تھا نا کہ تو ابتر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان نشانیہ کا ہوا الابتر، وہ ابتر ہو گئے ہیں. لیکن تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ عاص بن وائل کے 4 بیٹے تھے، وہ کوئی بھی نہیں مرا، وہ زندہ رہے اس وقت. تو مفسرین فرماتے ہیں ابتر اس صورت میں ہوئے کہ وہ چاروں کے چاروں محمد الرسول اللہ کے غلام بن گئے تھے. کلمہ پڑھ کر رسول اللہ کے غلام بنے ہیں. ارے بیٹے عاص بن وائل کے ہیں جو رسول اللہ کو تانی دیا کرتا تھا، لیکن بیٹے ہونے کے باوجود اس کے 4 بیٹے محمد الرسول اللہ کے ترانے گایا کرتے تھے. حضور کے مشن کے لیے جانیں پیش کیا کرتے تھے، حضور کا نام لیا کرتے تھے. جھنڈا ان کے ہاتھوں میں محمد عربی کا تھا. اللہ فرماتا ہے یہ بیٹے اس کے ہیں لیکن کام تیرا کرتے رہیں گے. یہ ہے ابتر. احباب، ان ظالموں نے جس ہستی پر انگلی اٹھائی ہے اس کا جواب حسان بن ثابت دیتے ہیں. وہ صحابی رسول ہے. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. صحابی نے خاموشی اختیار نہیں کی ہے. صحابی نے یہ نہیں کہا حالات بڑے خراب ہے، حالات بڑے عجیب ہے تو خاموشی بہتر ہے. نہیں، صحابہ نے ڈنکے کی چوٹ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر اور آپ کی ناموس پر سارے صحابہ نے پہرا دیا ہے. اسی لیے بریلی کی تاجدار نے کہا نا کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے. ارے تیرے تو وصف عیب تنائی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ ہمیں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہماری جانیں قربان ہو. احباب، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جہاں دشمن آپ کی ناموس پر، آپ کی عزت پر حملہ کر رہے ہیں، ہمیں کیا چاہیے؟ میں نے پچھلے جمعے بھی کہا تھا، آج پھر وہی دہراتا ہوں. ہم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر گلی گلی چھیڑے، گھر گھر چھیڑے. چھوڑے یہ ذرا سیاست کو کچھ دنوں کے لیے، چھوڑے عمران خان، نواز شریف و زرداری، ان سب کو ایک طرف رکھے. بات کرے تو رسول اللہ کی کرے. حضور کے معجزات، حضور کی تعلیمات، حضور کی محبت، جہاں بیٹھے حضور کا تذکرہ چھیڑے. تاکہ یہی جواب ہے کافر کو کہ جن کی محبت تم کم کرنا چاہتے ہو ان کی محبت ہمارے سینوں میں اللہ اور بڑھاتا جا رہا ہے. اللہ جو بیان کیا ہمیں سمجھنے کی اور حضور سے قریب ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اگلے جمعے بھی انشاءاللہ انہی آیات پر میں کلام کروں گا، تو گزارش کروں گا کہ آپ وقت پہ آیا کریں، تاکہ یہ ایک ہی دن ہوتا ہے ہمارا جمعے کا جس میں ہم کچھ بیان کرتے ہیں، کچھ سنتے ہیں، کچھ ایمان کو تازگی ملتی ہے. کوشش کریں کہ آپ وقت پر آئیں اور اللہ کے کلام کو، میں قصے کہانیاں نہیں سنا رہا، میں کئی جمعے ہمارے گزرے قرآن کی تفسیر بیان کر رہا ہوں. تو آپ آئیں، قرآن کو سنیں، اس سے آپ کے روح کو تازگی ملے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.